لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار بلے کے نشان کے بغیر اگر آزاد حیثیت سے الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو کیا وہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر سکیں گے؟ پاکستان میں الیکشن کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ الیکشن 2024 اس حوالے سے الیکشن کی ساکھ اور اس سے منسلک معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سینئر قانون دان بیرسٹر صلاح الدین صاحب، جو سابق صدر بھی ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ الیکشنز اب بالکل اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، آخری مہینہ شروع ہو چکا ہے اب، مگر ہم پاکستان کے کسی گلی کوچے میں، کسی سڑک پہ، کسی ماحول میں کہیں پر بھی ہم اس کا ماحول نہیں دیکھ رہے، ہمیں کہیں پر بھی اس کے آثار نظر نہیں آتے۔ اگر کوئی باہر سے پاکستان آئے تو اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس ملک میں ایک اتنا بڑا الیکشن ہونے والا ہے، 13 کروڑ ووٹرز کے لیے ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور مگر اس کی کہیں ہمیں جھلک نظر نہیں آتی، کوئی انتھوزیزم نہیں ہے۔ جی کامران صاحب، بالکل ایک بڑی تعجب کی بات ہے کہ ابھی کسی بھی شہر میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی جماعت کے حوالے سے وہ جو روایتی انتخابات کی جو تقریبات ہوتی تھیں وہ نظر نہیں آ رہی۔ لگتا ہے کہ ایک غیر یقینی سی ایک کیفیت پھیلی ہوئی تھی پہلے کہ الیکشنز ہوں گی بھی یا نہیں۔ بہت آہستہ آہستہ اب لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ نہیں، لگتا ہے شاید الیکشنز ہو ہی جائیں، مگر جو گہما گہمی ہوتی ہے الیکشن کی وہ تو ابھی کہیں شروع کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عوام میں ایک تو الیکشن کے ماحول کے حوالے سے مقابلے کا تاثر نہیں ہے، جو کہ سب سے بڑا انگریڈینٹ ہوتا ہے کسی بھی الیکشن کی ہلچل کا۔ دوسری چیز یہ کہ جب نتائج کا بھی کچھ اندازہ ہو جائے کہ اس میچ کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو اس پر بھی اس کی وجہ سے بھی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہم گہما گہمی نہیں دیکھ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ وہ مقابلے والے الیکشن ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، ایک چیز تو ہے کہ ایک تو اس چیز کو الگ بھی رکھ دیں کہ پہلے تو بہت ہی ایک افواہیں بھی پھیلائی جا رہی تھی کہ الیکشنز ہونی نہیں ہیں۔ دوسرا ڈیفینیٹلی جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کے لیڈران کے ساتھ اپنا بے شمار لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا وغیرہ، اس سے بھی ایک نیچرلی اور بہت بڑی جماعت ہے پاکستان کی، ان کو اس سے جب ان کی الیکشن نیچرلی وہ جب ادھر ادھر بیلے ویلے کروانے میں مصروف ہوں گے تو پھر وہ الیکشن والی، اور نہ ہی انہیں جو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اجازتیں نہیں ملی کوئی بھی جلسہ کرنے کی کسی بھی شہر میں، تو اس سے بھی نیچرلی پھر امپیکٹ ہوا ہے۔ اور ہمیشہ الیکشنز میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ایک پارٹی کوئی جلسہ کرتی ہے، کامیاب جلسہ کرتی ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں دوسری پارٹی مقابلہ کرتی ہے، مگر جو مین جسے اپوزیشن جماعت اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی وہ کر ہی نہیں پا رہے، تو اس کی وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں اوور آل الیکشن ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی۔ تو بیری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ایسا ماحول ہو جس میں کہ عوام کو یکساں مواقع حاصل ہوں کہ وہ اپنی مرضی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا پارٹی ہے اس کو ووٹ دے سکے، اور ہر پارٹی کو یہ یکساں موقع حاصل ہو کہ وہ مقابلہ کر سکے اور مقابلے کے لیے اتر سکے اور وہ اپنی الیکشن کیمپین چلا سکے۔ بہرحال اس کو یقینی بنانا اولین کلیدی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے۔ کیا عدالتوں کی، عدالت عالیہ کی، عدالت عظمیٰ کی بھی یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ماحول جو ہے وہ یکساں مواقع والا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر تو الیکشنز صرف نام کی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی پاکستان میں سٹیبلٹی دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، تو صرف ایک نام کی الیکشن کروانے سے سٹیبلٹی نہیں آتی۔ وہ پھر جو انڈر لائنگ ایشوز ہوتے ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، پارٹیز جو مقبول پارٹیز ہیں اگر ان کی گریوینسز ہوتی ہیں تو وہ معاملہ سمر کرتا رہتا ہے اور پھر ایونچولی کوئی اچھا نتیجہ نکلتا نہیں ہے۔ تو اولین فریضہ تو آبویسلی الیکشن کمیشن کا ہے، دوسرا عدالتوں میں بھی یہ معاملات ہیں، مگر بہت ساری یہ ایسی چیزیں بھی ہیں، اور اب عدالت عظمیٰ کو بھی اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا
کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بالکل براہ راست کوئی اسٹریٹ ان کا کوئی وہ ثبوت نہیں ہے، مگر بیہائنڈ دا سینز نظر آ بھی رہا ہے کہ ایک جماعت کو کرپل بھی کیا جا رہا ہے، ہینڈی کیپ بھی کیا جا رہا ہے. تو اس چیز پہ اب میں سمجھتا ہوں عدالتوں کا بھی فرض ہے کہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، اور الیکشن کمیشنر کو بھی زیادہ فعال کیسے کیا جائے، اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو ہم 9 مئی کے جو واقعات ہوئے، جو اندھوناک واقعات ہوئے، حملے ہوئے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں، جن کے بارے میں ہمیں اطلاعات ہیں یا جن کے شواہد موجود ہیں کہ وہ ملوث ہیں، ان کو تو الیکشن میں روکنا ہوگا نا؟ جی دیکھیں، اگر کسی کے خلاف کنوکشن ہے تو پھر تو آپ روک سکتے ہیں. اگر کسی کے خلاف صرف کوئی ایف آئی آر ہے تو پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کی. آگے جو یہ بہرحال ایک خیال یہ بھی ہے کہ 2 خیالات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر الیکشن ہو، صاف شفاف ہو، تمام جماعتوں کو یکساں مواقع ہوں اور یہ تاثر نہ ہو کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے، تو پھر الیکشن کا فائدہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا آپ اس آرگیومنٹ کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں، یہ آرگیومنٹ میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ اپنے آلریڈی ڈیلیڈ ہیں، آئینی تقاضا ہے اور ہونا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز نہ کروا کے زیادہ سٹیبلٹی آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے. بلکہ جو خدشات ہیں لوگوں کے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو تو معاملہ اور ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف جائے گا. تو اگر الیکشن سرے سے نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی شدید ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی کہ پاکستان کو ریکور کرنا مشکل ہوگا. یہ بھی بتائیے گا صلاح الدین صاحب کہ اس وقت جو ہے نواز شریف تو اب اہل ہو گئے ہیں، 4تھی بار وہ وزیر اعظم بننے کا کہ اہل ہیں، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں سزا تھی، لیکن سزا والا ایلیمنٹ جو تھا وہ ان کا سسپینڈ ہو چکا ہے. آپ کے خیال میں اس کے باوجود وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں؟ دیکھیں، اس پہ 2 رائے پائی جاتی ہیں. ایک ویو یہ ہے کہ 426 میں سی آر پی سی کے جب کوئی عدالت کسی کنوکشن جسی نیچے جو کنوکشن ہوئی ہوتی ہے اس میں جو سسپینشن دیتی ہے وہ صرف اور صرف سزا کی سسپینشن دیتی ہے، جو کنوکشن ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ پوری کی پوری کنوکشن کو سسپینڈ کر دے. یہ معاملہ اب نیچرلی اب سپریم کورٹ تک پہنچا ہوا ہے، تو سپریم کورٹ کو یہ ایشو بھی سیٹل کرنا پڑے گا کہ آیا وہ جو سسپینشن ہے وہ صرف سینٹنس کی سسپینشن ہے یا کنوکشن کی بھی سسپینشن ہو سکتی ہے. بڑا فوکس ہے اس سپریم کورٹ پہ، کیونکہ جو الیکشن سمبل ہے پی ٹی آئی کا، بیٹ بلے والا معاملہ، وہ بھی کل سپریم کورٹ پہ لگا ہے. چیف جسٹس صاحب جو ہیں 3 رکنی بینچ کی سماعت کریں گے. جیسے آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کی بھی اہلیت جو ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے نہیں ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ پہ ہے. کافی سپریم کورٹ پہ اس وقت جو ہے نگاہیں ہیں. جی بالکل، یہ بلے والا جو ایشو ہے، دیکھیں اگر سیاسی جماعت اپنی یا تو آپ کہیں کہ یہ سیاسی جماعت ہی نہیں ہے یا اس کی اپنی جو انٹرنل الیکشنز وغیرہ اتنی اس میں ریگولیرٹیز ہیں کہ ہم ان کو بین ہی کر رہے ہیں، ہم ان کو الیکشن کنٹیسٹ ہی نہیں کرنے دیں گے، وہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعت ہے، الیکشنز میں حصہ لے سکتی ہے، اپنے کینڈیڈیٹس نامزد کر سکتی ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ہم ان کو ان کی مرضی کا سمبل نہیں دیں گے، ہم بلے کا سمبل نہیں دیں گے، یہ کچھ اور لیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی کی بات ہے.
فری اینڈ فیئر الیکشنز کا یہی مطلب ہے کہ ہر کسی کو اتنا ہی موقع ہو؟